السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز اسپیشل کے ساتھ عصمت آشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں گفتگو کروں گا کہ وزیر اعظم کا ویژن کیا ہے اور وہ سماجی تنظیمیں وہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں ان کو کس طرح معاشرے میں فعال بنانا ہے، بہتر بنانا ہے اور آگے کا کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کی جو حکومت ہے اس کی پالیسی کیا ہے۔ اس کی پالیسی ہے کہ وہ غریب لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو اوپر کیسے لائیں اور ان کو رواں کیسے کریں کہ وہ دنیا کے نظام کے ساتھ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ لینڈ کرتی ہے ایسی شخصیات کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آج اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو ایدھی کا نام ایک روشن نام ہے، عبدالستار ایدھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو خود اگر آپ دیکھیں تو شوکت خانم کی شکل میں آپ کو وہ ایک سماجی شخصیت بھی نظر آتے ہیں۔ سیلانی ایک بہت بڑا فاؤنڈیشن کا نام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرحمن شیفا، ان کا کام دیکھیں، ایک اور بڑی شخصیت جس نے دنیا کے 40 ممالک میں بہت بہتر کام کیا اور ابھی تک یہ کام جاری ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ مشرق وسطیٰ، یورپ میں، UK میں اور اسٹیٹ میں۔ انہی شخصیات سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے معاون سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جب ملاقات ہوئی، جو انہوں نے بہتر کام کیا، مستقبل کا کیا لاہے عمل ہے اور کیسے آگے بڑھ پائیں گے۔ اور وہ شخصیت جو خوبصورت شخصیت کی مالک ہے، ستارہ امتیاز کے لیے ان کا نام منتخب ہو چکا، 23 مارچ کو انشاءاللہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعزاز بھی انہیں ملے گا۔ آج میرے مہمان ہیں جناب سید لخت حسنین صاحب جو بانی چیئرمین ہیں مسلم ہینڈز کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید جاوید گیلانی صاحب جو آپریشنل ساری ڈیوٹی کرتے ہیں انٹرنیشنل ونگ میں اور مسلم ہینڈز کے لیے۔ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر صاحب، میں انٹرو میں جس طرح بات کر رہا تھا، ابتدائیے میں بات کر رہا تھا، حدود و قیود ہر ایک کی ہیں، حکومتیں اپنی پالیسی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے کے پاکستان کے حالات ہیں ہمیں سماجی شخصیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ویژن کے ساتھ پناہ گاہیں بنائی، غریب کے لیے انہوں نے رہائش کے بندوبست کیے۔ آپ کی شخصیت نے دنیا میں بڑا کام کیا، یہ ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ ایک تو ہے کہ مسلم ہینڈز کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے میں اس کے اوپر پہلے بات کرتا ہوں، ساتھ مسلم ہینڈز کے۔ ابھی جو ہماری ملاقات ہوئی ہے بہت خوبصورت ملاقات تھی، جس سے پہلے بھی تو علم تھا کہ واقعتاً وہ ایک ذاتی طور پر سماجی شخصیت ہونے کی وجہ سے ایک درد دل رکھنے والے خوبصورت انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے بدلے میں ان کو عزتوں سے نوازا بھی ہے۔ لیکن اس بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جو خدمت کے کام کی وجہ سے اتنے اس مقام پر پہنچے ہیں، غریب یتیم مسکین کو نہیں بھولے، اور ساری ہماری گفتگو اسی بات کے اوپر گھومتی رہی۔ اور جب ہم نے بتایا کہ ہم یتیموں غریبوں مسکین بچوں کے لیے ایک کوالٹی ایجوکیشن کا جو کام کر رہے ہیں، پھر دور دراز علاقوں کے اندر جو پہنچ کر ہم جو پانی کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، جو ہم اوپن کچن کھول چکے ہیں، یہ اوپن کچن کے نام سے جو کھانے کا لنگر کا نظام ہے جو کر رہے ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے، پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلم ہینڈز جہاں ایمرجنسی ریلیف کے اندر کام جو کر رہا ہے، وہ بہت دلچسپی کے ساتھ نہ فقط سنا بلکہ آخر کے اندر بھی کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے میں عرض کر رہا تھا بہت ہی بلند بالا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقفت جناحک، اے پیارے تو بڑے مقام کا انسان ہے، بڑی ذات ہے، لیکن اپنے صحابہ کے سامنے اپنے بڑے بلند پرواز جو پر ہیں ان کو نیچے کر لیں تاکہ ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ لوگ جو رب کو
پہ جاننے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کر رکھیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے ان کو اپنی آنکھوں سے بھی جدا نہ کریں، اس لیے کہ غریب اور یتیم اور مسکین بہت حساس ہوتا ہے، لیکن ہے تو رب کی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمرانوں کے قریب کرتا ہے، حکمران ان کے محبتوں کا اظہار کریں، ان کو نہ بھولیں۔ وہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنی زندگی تو خود گزار رہا ہے، جو کہ ویل آف ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو امیر ہے، لیکن یہ جو ملینز اینڈ ملین کروڑوں کے اندر ہے، یہ حکمران کی جو بات ہے وہ اپنے لیے ایک امید سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس بڑا کام ہے، انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا، بانی چیئرمین ہے اس کے، اس کام کی اوور آل نگرانی کرتے، لیکن آپ نے سارا اوور آل پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جو آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے 40 ممالک ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مساوات کے اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے آپ کے پاس بھی تو ایک بڑا نیٹ ورک ہوگا، کیسے چلاتے ہیں یہ نیٹ ورک؟ جیسے کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ ہر جو ادارہ بنتا ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے بعض اصولوں کے اوپر، اور ہمارا جو انسٹیٹیوشن بنا اس کی بنیاد ہی ہیومینیٹیرین اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور اس کا بنیادی جو مشن ہے وہ ہے ہی ارسپیکٹو آف اینی ریس، ریلیجن اینڈ جینڈر۔ سو نہ تو اس میں کسی اس کی کوئی قید نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، جو بھی کسی نیچرل یا مین میڈ ڈیزاسٹر سے متاثر ہوا اور جو بھی پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والا دنیا کے کسی، پاکستان ہو یا دنیا کے کسی غریب ملک میں لوگ ہیں، ان تک ہماری جو ٹیمز ہیں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ پہنچتی ہے۔ سو میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا، پاکستان میں پچھلے 27 سال کے اندر since the inception of Muslim Hands in Pakistan 27 years ago، جب 93 میں شاہ صاحب نے مسلم ہینڈز کو یو کے میں بنایا تو ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا۔ سو اس پچھلے 27 سال کی اگر آپ دیکھیں تو مسلم ہینڈز کا جو کردار ہے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے طور پہ، تو آپ جتنے بڑے ڈیزاسٹر دیکھیں گے، ایشین ارتھکویک 2005 ہے، اس سے پہلے افغانستان وار تھا، اس کے بعد فلڈز جتنے پاکستان کے اندر آئے، چھوٹے یا بڑے آئے، زلزلے جتنے چھوٹے یا بڑے آئے، اس میں کلیدی کردار تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو مشن ہے اس کے ساتھ ہمارے تمام جو سٹاف اس کا جڑا ہوا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا اور ان کی فرسٹ ہینڈ جو اس کو کہتے ہیں پہلے دن ان کی مدد کرنا، یہی بیسیکلی ہمارا ویژن اور مشن ہے ہماری آرگنائزیشن کا۔ اور ہم لکھتے ہیں یونائٹڈ فار دی نیڈی، ہم اکٹھے ہی جو ہے وہ ایک مستحق کے لیے، اور ہم اس تک اس طرح پہنچتے ہیں۔ تو پروفیشنلی آپ اگر دیکھیں گے تو مسلم ہینڈز جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، تو پاکستان میں تو ہم پچھلے 27 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے طور پہ پاکستان میں منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ہیلتھ کے اندر اور فرسٹ ٹو رسپونڈ والی بات ہے، ہم پہلی آرگنائزیشن تھے جس نے این ڈی ایم اے کے ساتھ مارچ میں پہلے ویک میں ایم او یو کیا۔ بالکل ٹھیک ہے گیلانی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ شاہ جی، میں آپ سے یہ بات کریں کہ ایک آپ کا ایک وسیع حلقہ احباب ہے، آپ کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں بھی یہی ہے، رنگ نسل کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے۔ آج کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے بس تمام طبقات کو ہم اکٹھا لے کے چلیں۔ اس کو اگر آپ پریکٹیکل شکل میں دیکھیں، یہاں پہ لنگر خانے بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو پناہ گاہ کا نام دیا گیا، یعنی صرف لنگر ہی نہیں، رہائش بھی ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے احساس پروگرام کے ساتھ لنک کر کے کہ ان لوگوں کو ایمرجنسی کوئی بھی صورتحال بہتری بنائے۔ اگر آپ کی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن بنتی ہے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ آپ جیسی شخصیات کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پہ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے نہ جس پاکستان انٹرنیشنل بھی کہ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں، اس کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو گراؤنڈ کے اوپر پہنچنا اور گراؤنڈ کی نیڈ کو اسیس کرنا ایزی ہوتا ہے۔
हुकूमतों को इल्म होता है कि हमारे लोगों के मसाइल क्या हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट हमेशा रेफर करेगी लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो हम उसके साथ काम करते हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी भी देता है। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर ताल्लुक है, यहाँ पर एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर का अदारा है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर तमाम सूबों के अंदर चूँकि मुस्लिम हिंद मौजूद है, सिंध के अंदर भी कराची में ऑफिस है, कोयटा में ऑफिस है, पेशावर में ऑफिस है, मीरपुर के अंदर ऑफिस है, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, फिर हमारे ये रीजनल ऑफिस हैं, फिर नीचे जो है वो एरिया ऑफिस मौजूद हैं। तो हमारी अप्रोच बहुत इजी है तमाम जगहों पहुंचने के लिए। जहाँ तक गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिलकर काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पनाहगाह का ताल्लुक है, ये हमारे यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसलिए किया कि गरीब और यतीम मस्कीन शख्स जब अपने काम की खातिर दूसरे शहरों में आता है, तो नेचुरली उनके पास जगह रहने के लिए पैसे भी नहीं होते, और ये बड़ी बेसिक नीड है, वेरी बेसिक नीड। और कोई मुमकिन है कि कोई इतराज़ करे जी इतने छोटे से काम को हुकूमत लेकर क्यों छोड़ डाल रही है। आपको मालूम नहीं कि इस छोटे काम को जिसको हम छोटा समझ रहे हैं, दर हकीकत पनाह का हासिल होना, रात के लिए ठहरना, वहाँ का साफ सुथरा बिस्तर मिलना, खाना फ्रेश मिलना, ये गरीब इंसान के लिए जिंदगी का मसला है, उसकी रिस्पेक्ट का मसला है। अगर उसके पास पैसे मौजूद नहीं है, वो कहाँ सोएगा? लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद में कहाँ सोएगा? इसलिए ये बुनियादी ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। हुकूमतें हमेशा शॉर्ट टर्म भी करती हैं, लॉन्ग टर्म भी करती हैं। यही हमारे ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट के अंदर होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो अभी पाकिस्तान में कोविड के अंदर यानी कि रमज़ान मुबारक के अंदर हमने तकरीबन 14 शहरों के अंदर लंगर खाने स्टार्ट किए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान में 4 शुरू करने वाले हैं, इंग्लैंड के अंदर भी 4 शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर हंजलो लंदन के अंदर मुस्लिम हैंड का एक ओपन किचन के नाम से लंगर चल रहा है। पहले साल उसको कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 31,400 लोगों ने वहाँ पर खाना खाया। 31,000, ये रिटन नंबर्स में जुबानी वैसे नहीं बता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 और शुरू कर रहे हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, नॉटिंघम और एक और सिटी हम मुंतखब कर रहे हैं। इससे क्योंकि ये बेसिक लोगों की नीड है, बल्कि ये कहें कि एक नीड नहीं बल्कि ये जिंदगी है। पानी और खाना इंसान की जिंदगी है। लिबास बात का मसला है, छत बात का मसला है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ। पीर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आम का असर ये है कि जो इंग्लैंड में रहता है कि जी इंग्लैंड में तो वो एक कंसेप्ट है कि ये बड़े अमीर कबीर लोग हैं, तो गुर्बत वहाँ पे भी है, ज़रूरत इस चीज़ की वहाँ पे भी है, क्योंकि आपने बुनियाद भी वहीं पे रखी। रजिस्टर्ड होमलेस लोगों की तादाद इंग्लैंड के अंदर 3 लाख है। रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, होमलेस लोगों की तादाद, और सबसे बड़ी तादाद लंदन में है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ होमलेस नहीं। आप पेरिस में जाएं, आपको सड़कों के ऊपर रात को सोए लोग मिलेंगे। लंदन के अंडरग्राउंड में वहाँ पर लोग सोए मिलेंगे। आप न्यूयॉर्क के चले जाएं, वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि गरीब ममालिक इस मुसीबत का शिकार है, अमीर ममालिक भी इसका शिकार है। बिल्कुल पीर साहब, आपकी बात ठीक है। मुझे खुद भी मुशाहदे का मौका मिला, बहुत सारी जगहों पे मैं गया। किलानी साहब, मैंने ये देखा है कि हुकूमत पुरखलूस होती है, वजारत उज़्मा पे बैठे हुए लोग पुरखलूस होते हैं, लेकिन आगे जो एक काम करना होता है फील्ड में जाके, वहाँ पे एक टीम की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि सरकार की टीमें एक अपने कवायद व ज़वाबित जब बनाते हैं, कुछ थोड़ा वक्त उसमें लग जाता है। ये समाजी तंजीमें बड़ा फास्ट काम करती हैं। मैंने आपके तालीमी इदारे देखे, मैंने सब कुछ वो देखा। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन होती है, थोड़ा सा तो आप अपना बताएं कि इस वक्त आपके इस्लामाबाद या कुर्बो जवाद में कौन कौन से इदारे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कौन से फलाई आपके इदारे हैं। दूसरा ये कि आप अगर उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन का मौका मिलता है, जिस तरह पीर साहब फरमा रहे हैं, तो क्या आपके पास वो PC1 तैयार है ताकि ये काम फौरी नौयत का हो? क्योंकि इसके लिए अब पहले ही वक्त ज़्यादा गुजर चुका, इस गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोगों को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए आपके पास PC1 तैयार है? जी बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखें, वक्त के साथ एक तो ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स जो हैं वो भी मैच्योर हुए, और फिर गवर्नमेंट्स भी उसके साथ काफ़ी मैच्योरिटी का
میچورٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور آپ اکیلے کبھی تو کام کر نہیں سکتے، ہمیشہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ملک کا جو قانون ہوتا ہے اس کے نیچے رہ کے کام ہی اصل کرنے کا طریقہ ہے، اور گورنمنٹ کی لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، اور وہ ہمیشہ سسٹینیبل بھی ہوتا ہے۔ سو میں صرف آپ کو ابھی کووڈ کی مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ سو کووڈ میں مسلم ہینڈز نے پچھلے 6 مہینے میں جو کام کیا پاکستان کے اندر صرف، سو تقریباً ہم نے پاکستان میں 300 ملین روپیز خرچ کیے ہیں کووڈ میں، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم وی ریچڈ 1.6 ملین پیپل جو کووڈ میں ہے۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن صرف ایک آرگنائزیشن کی طرف سے ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ہوا، اور اس میں آپ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر جو ریکوائرمنٹس تھی، خاص کر جو آپ کے فرنٹ لائنرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسنگ ہے، وی آر دا فرسٹ آرگنائزیشن جس نے ٹیبک سوٹ دینے شروع کیے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایک وقت تھا اس میں تو بالکل ایک عجیب سچویشن تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی آئسولیشن میں کام شروع کیا۔ سو وی اسٹارٹڈ ہیلپنگ NDMA PDMAs، گورنمنٹ کے وہ آئسولیشن سینٹر جو یہ پرووائڈ کر رہے تھے۔ لانی صاحب بالکل میرا آپ سے اتفاق ہے، یہ تمام ادارے موجود ہیں، پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، لیکن پیر صاحب میرا کویسچن بیسیکلی یہی بنتا ہے کہ وزیر اعظم کو ہم نے سنا حکومت کی طرف سے بار بار آیا کہ جس کے پاس اختیار آتا ہے، چاہے وہ حکومت کا ہو یا پھر وہ تنظیم کا ہو، اس کے پاس فنڈز ہوں، تو کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس کو پراپر طریقے سے استعمال نہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ان تنظیموں کا بھی ایک ایسا لاہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو پراپر جگہ پر استعمال ہوں۔ الحمدللہ مسلم ہینڈز ود اسمال اماؤنٹ، ہم بہت بڑی حکومتیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت و دیانت نیکیت شامل ہے، اور ساتھ اس کی پلاننگ شامل ہے، رائٹ لوگوں تک پہنچنا شامل ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں تک خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو آرمی ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، تو اس میں ایک جو تنظیم کا کام ہوتا ہے، جو فلاح کا کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہو جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی لیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، افرادی قوت بھی ہوتی ہے، اور جس جگہ پر مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یقینی طور پہ آرمی کے پاس وہ چیزیں فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ اب الحمدللہ NDMA جو ہے وہ بھی اس چیز میں کردار ادا کر رہا ہے، لیکن جو سماجی تنظیم کا کام ہوتا ہے وہ سمجھے کہ سیکنڈ لائن ہے۔ عام لوگوں کو کھانا دینا، ان کو شیلٹر دینا، ان کو میڈیکل دینا، ان کو پانی دینا، ان کو سنبھالنا، یہ عام آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں، صرف پاکستان نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس وجہ سے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں ہم موجود ہے یورپ کے اندر، وہاں پر بھی فوج آتی ہے، وہاں پر بھی پیچھے تنظیم ان کی کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کام جو فوج کر سکتی ہے عام تنظیم کام نہیں کر سکتی۔ گیلانی صاحب، ہم نے جو اگر پچھلا کچھ پیریڈ دیکھا، یہ جو کرونا وائرس آیا ہمارے پاس، لیکن سماجی تنظیموں کا کام نہیں رکا۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا، حکومت کی پالیسی بہت اچھی تھی، اس پہ کنٹرول تو کیا۔ تو آنے والے وقت میں جب ہم نے سماجی کام کرنا ہے تو اس کرونا کے حوالے سے بھی تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہو۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لائف ہے فرنٹ لائنر کی، جو ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ سو جب تک آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو امداد کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا جی کہ آپ کیسے مل کے کام کرتے ہیں، تو ابھی جو سیلاب جب کراچی میں آیا تو ہماری ٹیم پہلے دن موبلائز ہوئی۔ سو ہمارا کوئی 5 ملین کا جو ہمارا ریلیف کا پیکج تھا، تو اب دیکھیں وہی جو بات ہے، تو لاجسٹک سپورٹ پاکستان نیوی نے ہمیں دی، کیونکہ ہم کراچی سے جو سامان لے کے بدین میں گئے یا ٹھٹھا میں گئے یا سجاول میں گئے، تو ہم ان کی مدد کے تحت جو ہے نا اپنا سامان وہاں پہلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن پہنچا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رول کولیکٹیو ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پہلے دن سے کووڈ میں ہم سب کی بحیثیت رسپانسیبل سٹیزن اور ایز اے پروفیشنل اور چیریٹی ورکر کے طور پہ، ہیومینیٹیرین ورکر کے طور پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خواہ وہ چھوٹی لیول پہ ہو، بڑے لیول پہ ہو، یا کمیونٹی لیول پہ ہو،
سٹی کے اندر ہو، اور یہ ہمارے پروگرام کا مسلسل حصہ ہے، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، خواہ وہ واٹر اینڈ سینیٹیشن ہو، خواہ وہ ہیلتھ ہو، خواہ کوئی اور ہو۔ اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو، ابھی جیسے بچے آنا شروع ہوئے تو ایک پورے SOPs ہیں جس کے اوپر جو گورنمنٹ نے مطلب ہم تک پہنچائیں، اس کو منو ان جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو۔ اس وقت جو سچویشن ہے، سماجی تنظیم نے کام کرنا ہے، چاہے حکومت کے ساتھ مل کے کرے یا الگ کرے، اداروں کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا۔ ان کے کوآپریشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے تاکہ یہ کام فاسٹ بھی ہو، بہتر بھی ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کوآرڈینیٹڈ ہوگا اتنا اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹر، ہمارا سیکٹر پچھلے کچھ عرصے سے کافی میچور بھی ہوا، اور اس میں وہ آرگنائزیشن جو لٹرلی جن کا کمیونٹی پہ گراس روٹ لیول پہ کام تھا، ان کو بہت ریکگنیشن بھی ملی انفیکٹ۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جی آپ ہمیشہ نیڈ بیس جب کام کرتے ہیں تو، اور لوکلائز جب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اگر وہ کہتے ہیں جینز پہن کے کسی کلچر میں چلے جائیں گے تو ایکسیپٹیبلٹی وہ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ان کی زبان بولیں گے اور ان کے ایسے کپڑے پہنیں گے اور لیکن اس کی نیڈ کو پروفیشنلی ایڈریس کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لگتے حسنین صاحب، میں نے جب سنا اور یقیناً بہت سارے لوگوں نے سنا کہ حکومت نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا، آپ کے لیے انہوں نے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا، یقیناً وہ بڑا خوشی کا لمحہ ہوگا جب 30 مارچ کو آپ کو یہ ایوارڈ ملے گا۔ جب اس طرح کے ایوارڈ ملتے ہیں، ایک وہ شخصیت جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کا اعزاز بڑھتا ہے، تاریخ میں وہ نام رہتا ہے۔ آپ نے ایک طویل عرصہ اس کو دیا، جب آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے تو تقویت ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر ہمارا مقصد جو ہے دنیاوی اعزازات نہیں ہے، یہ میرا میسج اپنے تمام پر اسٹاف کو بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے۔ ہم تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمارا ڈونر ہے، ہمارا اسٹاف ہے، اس نے اچھا محسوس کیا اور لوگوں نے اس کو ریکگنائز کیا۔ پھر اس آرگنائزیشن جو مسلم ہینڈز کو یہ اعزاز ملا ہے تو مسلم ہینڈز کی ریکگنیشن پبلک کے اندر بہت بہتر ہوئی ہے کہ یہ وہ آرگنائزیشن جن کو گورنمنٹ نے ریکگنائز کر کے ستارہ امتیاز دیا، اچھی بات ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، اس سے کسی کو تکبر حاصل کرنا مقصد اس خدمت کے کام سے نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ نے کیا پبلک کے اندر اس کے بہت اچھے اثرات پیدا ہوئے۔ پھر سب بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنی تنظیم کی بات کی، انسانیت کی بات کی۔ جاوید گیلانی صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے میرے پروگرام کو دیکھا، سنا اور سمجھا۔ یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات لینڈ کرتی ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کا کام کرے۔ ایسی شخصیات کو کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ تاریخ ایسے افراد کو حفاظت کے ساتھ اپنی کتابوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ بڑی بڑی دنیا آئی چلے گئے، لیکن نام کس کا ہے؟ جس نے انسانیت کی فلاح کا کام کیا، بقا کا کام کیا۔ آج آپ بھی عہد کریں، آپ انسانیت کی بہتری کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک وزیر اعظم جب وزیر اعظم نہیں تھا اس وقت بھی فلاح کا کام تھا، آج بھی بقا کا کام ہے، استحکام کا کام ہے۔ اور غربت، غریب آدمی، یتیم آدمی، بیوہ عورت آج بھی مشکل میں ہے۔ ایک ہی شعر میں بات کروں گا، سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ آج کے اس سماج میں بے دل، یعنی ظلمت کے راج میں بے دل، میرے جیسے غریب شخص کئی اور ان میں ادیب شخص کئی، کبھی بس کے کرائے کی خاطر، کبھی 2 گھونٹ چائے کی خاطر خون میں انگلیاں ڈبوتے ہیں، روز قسطوں میں قتل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیے، وزیر اعظم، حکومت اور ان سماجی شخصیات کا ساتھ دیجیے، یقیناً آپ بھی تاریخ میں اپنا حصہ لے سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد